بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پری 9th اسلامیات لازمی سورہ انفال الدرس الاول جیم حصہ اور اس کی آیت نمبر 25 تا 28 پڑھیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور ڈرو فتنہ سے، لا تصیبن نہ پہنچے گا ان لوگوں کو، الذین وہ لوگ، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصاتن خاص طور پر، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو ان ہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ظالموں پر عذاب کے نزول میں صالحین بھی شامل۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے ڈرایا تاکہ بنو آدم اور ان کے دلوں کے درمیان اللہ حائل ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتنوں، آزمائشوں اور عذاب سے ڈرایا ہے کہ اگر ظالموں پر عذاب نازل ہوا تو وہ صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تم سب پر نازل ہوگا، اور نیک لوگوں اور بدکاروں پر سب پر عذاب نازل ہوگا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے درمیان بدکاروں کو نہ رہنے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو، اذ انتم جب تم قلیل تھوڑے، مستضعفون ضعیف سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم کہ وہ تمہیں اٹھا لے جائیں گے، ناسو لوگ، فآواکم پس ٹھکانہ دیا تم کو، وَأَيَّدَكُمْ اور قوت دی تم کو، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ اور رزق دیا تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم، تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ اور یاد کرو، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی اطاعت اور شکر گزاری کرے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، پھر ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اجتناب کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو مؤثر فرمایا اور بتایا کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ تعداد اور قوت میں بہت کم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ان کو بہت قوت اور غلبہ حاصل ہوا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تعداد میں کم تھے اور تم کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا، تم دوسرے شہروں میں سفر کرنے سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو لوٹ لیں گے، اللہ نے تمہیں پناہ دی اور تم کو مکہ سے منتقل کیا، اور تم کفار کے شر سے محفوظ ہو گئے، اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی، یعنی جنگ بدر کے دن
کفار پر تمہاری ہیبت طاری کر دی، جس کے نتیجے میں وہ تم سے 3 گنا زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا گئے، اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی، یعنی تمہارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، جبکہ تم سے پہلی امتوں پر یہ حرام تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سختی سے آسانی کی طرف، مصیبتوں سے نعمتوں کی طرف منتقل کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور انفال کی تقسیم میں تمہارا جھگڑنا مناسب نہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا تخونوا، نہ خیانت کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ہے اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ اس کی تشریح سے پہلے میں آپ کو کہ سائنس لائسیم سے مس مبشرہ، میں آپ کو اسلامیات کا لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے خیانت کی ممانعت کے شان نزول، اس آیت کے متعدد شان نزول ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ ابو سفیان مکہ سے روانہ ہوا تو حضرت جبرائیل نے بنی آدم کے پاس آئے اور بتایا کہ ابو سفیان فلاں جگہ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ ابی سفیان فلاں جگہ ہے، تم اس کی طرف روانہ ہو اور اس خبر کو چھپا کر رکھنا ہے۔ ایک شخص نے ابو سفیان کو یہ پیغام بھیج دیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، سو تم اپنے دفاع اور حفاظت کا بندوبست کر لو۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کیا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت نہ کریں، اور اس کو اس لیے خیانت فرمایا کہ یہ اللہ کے عطیہ میں خیانت کرنا ہے، اور رسول کی اس لیے خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کا والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ سو جس شخص نے اس مال غنیمت میں خیانت کی اس نے اللہ اور رسول کی خیانت کی۔ امانت ادا کرنے اور خیانت نہ کرنے کے متعلق احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے ہماری، وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، ثواب ہے بہت بڑا۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یقین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہے، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس کی تشریح کے اموال اور اولاد کے فتنہ ہونے کا معنی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت کی جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو اولاد تمہیں عطا کی ہے وہ تمہارے لیے امتحان اور آزمائش ہے، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمائے کہ تم مال اور اولاد میں اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرتے ہو، اور مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں مانع ہوتی ہے یا نہیں، اور تم یہ یقین رکھو کہ اپنے مال اور اولاد میں تم اللہ کے احکام کے مطابق جو عمل کرتے ہو اس کا اجر و ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، اور سو تم اللہ کی اطاعت کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اجر جزیل مل جائے۔
اس کے ساتھ ہی میں آج کا اپنا لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. آپ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.